دوسروں کا برکت مانگنا سبوں کو سلام تشریف رکھیں. میں خدا کی نہایت شکر گزار ہوں کہ بہت عرصے بعد مجھے اپنی کلیسیا میں موقع ملا ہے. میں خدا کے خادم کی نہایت شکر گزار ہوں جن کے عوض خدا نے مجھے اپنی کلیسیا میں دوبارہ موقع عطا کیا. میں ہر سنڈے اپنی کلیسیا کو، اپنے پاسٹر کو جب بھی میں ادھر پریچ کرتی ہوں میں بہت یاد کرتی ہوں. اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو جن سب کی دعاؤں کے عوض میں وہاں تک پہنچی تو میں خدا کی نہایت شکر گزاری کرتی ہوں کیونکہ وہ خدا بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری خوش ہے. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں ہر بات کے لیے. ہماری زندگی کا جو ایک سانس چلتا ہے اس کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں. تو میرے عزیزوں، میں خدا کی شکر گزاری کرتی ہوں اپنی زندگی کے ہر پل کے لیے. میری زندگی میں دعا ہی بھی ہے لیکن وہ میں ابھی نہیں شیئر کروں گی. میں کلام کے اینڈ میں اگر ٹائم بچا تو میں ضرور شیئر کروں گی کیونکہ خدا کا کلام سب سے افضل ہے. اس کو سب سے زیادہ عزت ہمیں دینی چاہیے اور ہماری زندگی میں سب سے آگے بڑھنا چاہیے. تو میں خدا کا شکر کرتی ہوں اور اپنے کلام کا آغاز کرتی ہوں. آئے جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام ہے میرے ساتھ کھولیے یوحنا رسول کی انجیل. یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب. یوحنا کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک. جس کسی کو مل گیا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کا 20واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت پڑھ. ٹھیک ہے، یہی پڑھ دیں، یہ بھی پڑھ دیں. ہاں جی پڑھ دیں، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما جسے تمام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. 24 ہے. 29. پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ کروں گا. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. توما نے جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے. مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. جا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے پاس پڑھ کر خداوند کا شکر. میرے عزیزوں، یہ مقالہ جو میں نے یوحنا رسول کی انجیل میں سے لیا ہے، میں یوحنا رسول کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتی ہوں، تھوڑا انٹروڈکشن دینا چاہتی ہوں. آپ سب یوحنا رسول سے واقف ہیں. یوحنا رسول جو کہ خداوند یسوع مسیح کا سب سے چھوٹا اور چنیتا شاگرد تھا. کلام مقدس میں اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے 5 کل کتابیں لکھی ہیں. ایک تو یوحنا کی انجیل جس میں سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے. 3 اس نے خطوط لکھے ہیں اور کلام مقدس کی آخری کتاب جو یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے وہ یوحنا نے لکھا ہے. کلام مقدس میں یوحنا عارف کی انجیل کو بائبل کا لو لیٹر یا محبت کا خط بھی کہا جاتا ہے اور اسے محبت کا شاگرد بھی کہا جاتا ہے. تو میرے عزیزوں، یہاں پر وہ یسوع اور توما رسول کے درمیان جو ایک ڈائلاگ ہے، ایک جو سین ہے، اس کو کوٹ کر رہا ہے، اس کو لکھ رہا ہے اپنی انجیل میں. اور یہاں پر جب سارے شاگرد موجود ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ توما اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھا. وہ نہیں تھا تو اس نے دوسرے شاگردوں سے کہا کہ میں یقین
باقی موجود ہیں لیکن توما وہاں پر موجود نہیں ہے. اب باقی شاگرد جو ہیں وہ توما کو بتاتے ہیں تو توما کیا کہتے ہیں کہ میں یقین نہیں کروں گا. توما نے کچھ چیزیں کہیں, کچھ سمبلس مانگے کہ میں یہ دیکھوں گا اور پھر یقین کروں گا. اب جو توما رسول ہے, بائی فیتھ جو ہے وہ یہودی ہے, جوز ہے, ٹھیک ہے, خدا یسوع مسیح کا شاگرد ہے اور وہ بڑے صغیر تک آیا ہے. اس کی قبر جو ہے وہ انڈیا میں ہے. یہاں ٹیکسلا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ توما رسول کا جو چرچ ہے, اور لیکن جو ہسٹری ہے وہ اسے شکی توما کے نام سے بھی یاد کرتی ہے. توما رسول کی خدمت بہت تک سے انکار نہیں ہے, لیکن اس حوالے میں, اس پیسج میں جب اس نے شک کیا, جب اس نے شہادتیں مانگی, جب اس نے پورے ثبوت مانگے, تو اس کی وجہ سے جو ہسٹورین ہیں یا بائبل کے جو ٹیچر ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ اسے شکی توما بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس نے شک کیا, اس نے بات نہیں مانی باقی شاگردوں کی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو پہلے کیا دیکھوں گا, ہاتھ دیکھوں گا. کیا دیکھوں گا؟ ہاتھ دیکھوں گا. ہاتھوں میں جو سوراخ ہے وہ دیکھوں گا. پسلی کو دیکھوں گا, پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال کے دیکھوں گا. یعنی کہ وہ پورے جو کہتے ہیں پکے سچے ثبوت مانگے گا. میں تو یہ نہیں کرتا, میں یہ تڑپتی نہیں کرتا ہوں. اس طرح کا سین ہے, اس طرح کا سینیریو ہے. لیکن جب 8 دن گزرتے ہیں, اس کے بعد جب دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو توما کو دوبارہ پتہ چلتا ہے. میرے عزیزوں, یہاں پر سوچنے والی بات ہے, خداوند یسوع مسیح کو جب صلیب دی گئی, خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں بھی تیر تھے, پیروں میں بھی تیروں کے نشان تھے, سر پر کانٹوں کا تاج تھا, داڑھی نوچی ہوئی تھی, کمر پر کوڑوں کے نشان تھے. توما نے ایک ضد لائی اور میں کیا, میں ہاتھی دیکھنے. سب سے پہلے اس نے ہاتھوں کا ذکر کیا, یہاں پر اگر آپ پڑھیں, مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھوں. ہاتھوں سے اس نے بات شروع کی. اب سوچنے والی بات ہے, پیروں میں بھی تیروں کے نشان ہے, سر پر بھی کانٹوں کا تاج کا نشان ہے, داڑھی نوچی ہوئی تھی, پیٹھ پر کوڑوں کے نشان ہے. پسلی کا بھی اس نے ذکر کیا, لیکن پہلے کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ ہاتھوں کا اس نے ذکر کیا ہے. یہاں پر میرے عزیزوں پورا حوالہ ہی جو ہے وہ اپنے اندر ایک گہرا بھید اور مکاشفہ رکھتا ہے. اس کی جو ایک آیت ہے, لیکن یہاں آج میں جس بات کو ڈسکس کروں گی وہ میں جو موضوع ہمارا ہوا ہے یسوع کے ہاتھ. یسوع کے ہاتھ, اور یہ وہی ہاتھ ہیں جو کہ جلالی ہاتھ ہیں, معجزاتی ہاتھ ہیں, لہو والا ہاتھ ہے, قدرت والا ہاتھ ہے, طاقت والا ہاتھ ہے, طوفانوں کو تھمانے والا ہاتھ ہے, لنگڑوں کو چلانے والا ہاتھ ہے, اندھوں کو آنکھیں دینے والا ہاتھ ہے, کوڑیوں کو صاف کرنے والا ہاتھ ہے, سمندروں کو چیرنے والا ہاتھ ہے, اور مردوں کو زندہ کرنے والا بھی ہاتھ ہے. اور اسی ہاتھ کو دیکھنے کے لیے توما نے باقی شاگردوں کو کہا کہ میں تبھی یقین کروں گا جب اس کے ہاتھ اور اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ دیکھوں گا. میرے عزیزوں, کلام مقدس میں خدا کے ہاتھ کا ذکر کل 1433 دفعہ آیا ہے. 1433 دفعہ آیا ہے. اور یہ وہی ہاتھ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, جس نے چاند اور ستاروں کو خلق کیا, چڑین پرند حیوان نباتات سب کچھ بنایا, حتیٰ کہ آپ کو اور مجھے بھی بنایا. اور پھر توما نے بھی کہا کہ میں بھی وہی ہاتھ اور اس میں میخوں کے سوراخ دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر ہی یقین کروں گا. اب میرے عزیزوں, یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ہاتھ نے سب کچھ بنایا ہے, تو اس چیز کا جو ریفرنس ہے یا حوالہ ہے وہ بھی ہمیں اسی انجیل میں مل جاتا ہے, جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے بیشتر کہ ابراہیم ہو, اس سے بیشتر کہ ابراہیم ہو میں ہوں. تو یعنی خدا کا جو ہاتھ ہے وہ ازل سے ہی کام کر رہا ہے. میرے عزیزوں, اگر ہم اپنی پوری باڈی کو دیکھیں تو ہمارے جو ہاتھ ہیں ہمارے پورے جسم میں بڑی اہمیت یہاں کی ہے. بڑا ایک ورسٹائل ہمارا باڈی پارٹ ہے, بڑا اہم حصہ ہے. ہم اس سے کھاتے ہیں, پکاتے ہیں, چھوتے ہیں, دیکھتے ہیں, رکھتے ہیں. سب سے بڑھ کر ہم اپنی روزی روٹی بھی انہی ہاتھوں سے کماتے ہیں. جب آپ اپنے دیر یقین یا ہدیے دیتے ہیں اسی ہاتھ سے نکالتے ہیں, تو خدا کے خادم آپ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت عطا کرے. ایسا ہی ہے, خدا آپ کے ہاتھوں کی کمائی میں برکت عطا کرے. سب سے بڑھ کر ہم خدا کے کلام کو اٹھاتے ہیں, اس کا مطالعہ کرتے ہیں کن ہاتھوں سے, انہی ہاتھوں سے. لیکن بعض اوقات ہم انہی ہاتھوں سے بہت سی غلطیاں
بہت تیز ہوتی ہے، لیکن واحد انسان ہے، جاندار ہے، وہ بھی میملز ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کی ٹچ کی سینس، اس کے ہاتھ جو ہیں ان میں سب سے زیادہ سینسز پائی جاتی ہیں. انسان کے ہاتھ جو ہیں اس کی باڈی میں سب سے ورسٹائل ہیں، سب سے اہم ہیں. تو میرے عزیزوں، ہمارے جو ہاتھ ہیں ہم انہی ہاتھوں کو خدا کے آگے جوڑتے ہیں. ایسا ہی ہے، انہی ہاتھوں کو ہم خدا کے آگے پھیلاتے بھی ہیں اور اپنے انہی ہاتھوں کو ہم خدا کے ہاتھوں میں دیتے بھی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ جو چیز اس کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے. ایلیا کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایلیا نے بھی اپنے ہاتھ کس کی طرف بڑھائے؟ خدا کی طرف. اس کی دعا کی ایک آسمان کھل بھی گیا اور آسمان بند بھی ہو گیا. اور ایلیا نے جب بال کے پجاریوں کے ساتھ شرط لگا لی تھی تو تب بھی اس کی نظر کس پر تھی؟ خدا کی طرف. خدا نے کیا شرمندہ کیا تھا؟ نہیں. جب آپ کی نظر خدا کے ہاتھوں کی طرف ہوتی ہے تو آپ جس مرضی بندے کو چیلنج کر لیں آپ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتے. تو میرے عزیزوں، غرض کے ہر شے اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. توما نے کسی وجہ سے کہا تھا کہ میں وہی ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جو چیز ان ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ کسی دنیا کے طاقتور انسان کے کسی ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. لیکن بعض اوقات خدا کا ہاتھ آپ کے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے. آپ کے ہاتھوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ کبھی اپنے خادموں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے کے آپ کی شفا کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی ڈاکٹرز میں بھی وہ اپنا ہاتھ استعمال کرتا ہے آپ کے لیے، کبھی سائیکیٹرسٹ میں کرتا ہے، کبھی کسی کی مدد کے لیے وہ اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں استعمال کرتا ہے. تو میرے عزیزوں، کسی بھی طرح سے کیسے بھی ہو اس چیز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خدا کا ہاتھ ہے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کو چھڑانے کے لیے. اب توما جو ہے وہ شک کر رہا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں یہی ہاتھ دیکھوں گا. میرے عزیزوں، یہ جو ہاتھ ہے جو توما نے کہا تھا میں دیکھوں گا، توما نے اپنی آنکھوں سے ان ہاتھوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے کام ہوتے بھی دیکھے تھے. کوڑیوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں سے پاک صاف کیا. اب اس وقت جو کوڑی ہوتے تھے، جن کو کوڑ کا مرض تھا، ان کی ساری باڈی جو تھی وہ خراب ہوتی تھی. اس وقت کیا ہوتے تھے؟ کوڑی ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ایک بیل ہوتی تھی، گھنٹی ہوتی تھی. وہ جہاں سے بھی گزرتے تھے وہ گھنٹی اپنے ہاتھ میں لے کے، بیل اپنے ہاتھ میں لے کر بچاتے جاتے تھے تاکہ آگے سے راستہ صاف ہو جائے، کوئی ہمیں چھو نہ پائے، کوئی ہمارے پاس نہ آ پائے. کیونکہ اس وقت جو کوڑ کا مرض تھا لوگ اس کو بہت برا سمجھتے تھے، اسے لوگوں میں سے دور بھیج دیتے تھے. اب جو کوڑی ہے اس کے ہاتھ میں بیل ہوتی ہے اور وہ بیل دن کرتا کرتا راستے میں سے گزر آتا ہے تاکہ لوگ پیچھے پیچھے ہو جائے. اس وقت دور شریعت میں یہودی ایسا کرتے تھے. تو میرے عزیزوں، ایسے لوگ جو کہ زمانے میں اس ٹائم پر ناپاک تصور کیے جاتے تھے یا جس سے لوگوں کو شک تھا کہ ہماری طرف نہ یہ مرض بڑھ کر آ جائے، خداوند یسوع مسیح اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور اس کا ہور کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ جو ہاتھ اس پر توما شک کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میں وہی دیکھوں گا، اس ہاتھ میں شفا کی کرنیں موجود ہیں، اسی ہاتھ سے شفا کی کرنیں جاری ہوتی ہیں. میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں کے متعلق ایک اور واقعہ ہے. خداوند یسوع مسیح جب پترس کے گھر جاتے ہیں، اس کی ساس بیمار پڑی ہوئی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے، آپ سب اس اسٹوری سے واقف ہیں. خداوند یسوع مسیح کی پترس کی جو ساس ہے وہ بیمار پڑی ہوئی ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح جب اس کے گھر جاتے ہیں تو اس کی ساس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ اسی گھڑی شفا پا جاتی ہے، کیونکہ اس ہاتھ میں قدرت ہے اور وہ ہاتھ جلالی ہاتھ ہے. میرے عزیزوں، سم ٹائم بعض اوقات ہمارے ہاتھ میں بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہم یسوع کے ہاتھ میں نہیں دے رہے. لیکن یہاں پر بائبل مقدس میں کیسا واقعہ، جب میں اس کی ریڈنگ کر رہی تھی تو میں نے وہ واقعہ پڑھا تو میں نے نوٹ کی ایک چیز کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ تھوڑا بھی ہے نا، تو اگر آپ خدا کی طرف وہ تھوڑا ہی بڑھا دیتے ہیں نا تو اس میں کثرت کی برکت آ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس جب بہت زیادہ بھیڑ تھی تو ان کے کھانے کا جب مسئلہ تھا، سب اس واقعے سے واقف ہیں. جب ایک بچے کے پاس پانچ روٹیاں، کتنی مچھلیاں تھیں؟ 2 مچھلیاں تھیں. تو شاگردوں نے کیا کہا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے، اس کے پاس یہ
یہ سامان ہے 5 روٹیاں اور بھائی 2 مچھلی ہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. اب لوگ اتنے زیادہ تھے, وہاں پر لکھا ہوا ہے تخمیناً 5000 مرد, عورتوں اور بچوں کا پتہ ہی نہیں. تخمیناً 5000 مرد, اور جب وہ بچہ جاتا ہے اس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلی ہوتی ہیں, تو کس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ آج اگر آپ کے پاس کچھ تھوڑا بھی ہے تو آپ اگر اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں تو خدا اس میں کثرت کی برکت ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے, کیونکہ اس کے ہاتھ قدرت والے ہیں, اس کے ہاتھ معجزاتی ہیں, اس کے ہاتھ شفا والے ہیں. اب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اتنی بڑی بھیڑ کھا سکتی ہے؟ نہیں, لیکن وہ یسوع کے ہاتھوں کی قدرت تھی. اس نے وہ لیا, شکر کیا اور سب نے تقسیم کیا اور پھر بچا. یہ میرے یسوع کے ہاتھوں کی قدرت ہے. تو میرے عزیزوں, اگر آپ اپنا تھوڑا بھی خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا, تو اس کے ہاتھوں میں برکت ہے اور اس کو بہت برکت مل جاتی ہے. میرے عزیزوں, ایک اور چیز, میں ایک جگہ اور بھی سرمن دے رہی تھی, میں نے یہ بات کی, ہمارے معاشرے میں اور بھی مذاہب ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت کو سب سے زیادہ عزت ہمارا مذہب ہے. ایسا ہی ہے, ہمارا ظاہر سویری ہوتا ہے, ہم سنتے ہیں, اسے سمجھتے ہیں چیز کو, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب عورت کو سب سے زیادہ عزت دیتا ہے. لیکن میں کہتی ہوں کلام مقدس کے علاوہ کلام مقدس میں سب سے زیادہ عورت کو عزت دی گئی ہے. اس بات سے, اس واقعہ سے میں دیکھتی ہوں, جب زنا میں پکڑی گئی عورت کو بھی یسوع نے کہا تھا جا, میں تجھ پر حکم نہیں لگاتا. اب اس کا ریفرنس ہاتھ کے ساتھ کس طرح ہے؟ جب وہ عورت کو لائیں سنسار کرنے کے لیے زنا کے وقت پکڑی گئی ہے, اور شریعت تو یہ کہتی ہے, بتاؤ اس کو کیا کرے؟ یسوع سے جھکتے ہیں اور اپنے ہاتھ کی انگلی سے زمین پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زمین پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں پھر اٹھ کر کہ کس نے تجھ پر حکم لگایا؟ تو وہ کیا کہتی ہے؟ کسی نے نہیں لگایا. کیا کہتی ہے؟ کسی نے نہیں لگایا. یہی کہا تھا کہ یسوع نے کہ پہلا پتھر وہ مارے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اور خود یسوع المسیح انگلی سے زمین پر لکھنے لگ گئے تھے. اور لوگ کہتے ہیں, ہسٹورین کہتے ہیں یا جو ریسرچرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب یسوع مسیح زمین پر لکھ رہے تھے تو ہر کسی کو وہاں پر اپنا اپنا گناہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا. تو خدا کے ہاتھ میں قدرت ہے, خدا کا ہاتھ عزت دینے والا ہے آپ کو, خدا کا ہاتھ آپ کو شفا دینے والا ہے, خدا کا ہاتھ آپ کے لیے قدرت جاری کرنے والا ہے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب معجزات کر رہے تھے تو خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھے کو بھی جب آنکھیں دی تو خدا نے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا. اب جو جنم کا اندھا ہے میرے عزیزوں, جب وہ راستے سے یسوع مسیح گزر رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ضرور یہ ماں نے پیو نے کوئی گناہ کیا ہوئے گا, یا کوئی خاندانی گناہ ہے جڑا پیدا ہی اندھا ہوا ہے, یہ اکھاں نہیں ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ خدا کے جلال کے لیے. میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح کے نہ صرف ہاتھوں میں قدرت تھی, اس کے الفاظوں میں قدرت تھی, اس کے کہنے میں قدرت تھی, اس کے کپڑوں میں بھی قدرت تھی, وہ کچھ چھوٹا تھا تو شفا پا جاتا تھا. میرے عزیزوں, جس ہاتھ نے ابتدا سے ہی سب کچھ بنایا تھا اسی ہاتھ نے اس کی آنکھیں بھی بنائی تھی. اب اگر خداوند یسوع مسیح کہتے تو کیا اس کی آنکھیں آ نہیں تھی جانی؟ صرف کہنے سے آ جانی تھی, کیونکہ اس کے کہنے میں بھی قدرت ہے. اگر وہ مردوں کو آواز لگاتا ہے تو وہ مردے قبر سے باہر آ جاتے ہیں, تو آنکھوں کا کام ہے کہ اس کا حکم نہ مانے. لیکن یسوع مسیح نے کیا کیا؟ مٹی لی, اس کو پھونکا, سانا گوندا, جیسے آدم کو بنایا تھا. اب یہ جو جنم کے اندھے کی آنکھیں تھی, اس کی اسٹارٹ سے ہی نہیں تھی, تو اس کو تبھی آنکھیں ملی تھی جب یسوع نے اپنے ہاتھ سے آنکھیں بنا دی تھی. یسوع مسیح نے مٹی لی, اس کو گوندا, سانا اور اس کی آنکھیں بنا دی. اب آنکھ کا جو پروسیجر ہے, سارا پروسیس ہے, یہ بہت بڑا ہے. مطلب اس سے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ہماری آنکھ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں وہ کتنے پارٹس ہیں اس کے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں میں مٹی لی, اس کو پھونکا, گوندا, سانا اور اس کی آنکھیں بنا دی. اور بعد میں لوگ وہاں پر کیا کہہ رہے تھے, تو پہچانے نہیں جا رہے تھے, یہ وہی شخص ہے, یہ اس کا ہم شکل ہے, ایسے ہی لکھا ہوا ہے نا. اس کے ہاتھوں میں قدرت ہے, اسی نے ابتدا میں سب
کہ قدرت محض اسی کے ہاتھوں میں ہے، جو تخلیق کار ہے وہی ہے، کیونکہ اسی کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے۔ میرے عزیزو، جب یہاں پر ہم ہاتھوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اگر ہم کلوری کی طرف دیکھیں، سلیب کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بھی یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ اسی وجہ سے تو توما نے کہا تھا کہ میں یہ ہاتھ دیکھوں گا اور اس میں میخوں کے نشان دیکھوں گا۔ اب جب خداوند یسوع مسیح کو سولی دی گئی ہے تو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں جب تیر ٹھونکے گئے ہیں تو وہاں پہ جو مجھے 3 چیزیں بڑی ہائی لائٹ نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ صلیبی موت اس وقت آپ سب کو پتہ لازمی ہوتی ہے۔ کلوری پر جب خداوند یسوع مسیح سولی پر تھے تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ گناہ کی جگہ مانتے جب خداوند یسوع مسیح کو سولی، اور وہ گناہ کس کے تھے؟ پڑھینو انسان کے تھے، کیونکہ وہ بے عیب پڑا تھا۔ ہسٹورین بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ بھاری گناہ کلوری پر تھا جب خداوند یسوع مسیح سولی پر، اور بھاری گناہ کس کا تھا؟ کل انسان کا تھا۔ دوسری چیز کہ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے تو وہ محبت اور معافی کا ایک اوپن انویٹیشن تھا، جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کھلا سدا، محبت اور معافی کا کھلا سدا سارے یعنی کہ صرف کرسچن، کیونکہ باپ نے جہان سے محبت رکھی، اس نے کسی قوم، کسی فرقے، کسی قبیلے کا نام نہیں لیا۔ تیسری بات کہ یسوع کے ان میخوں والے، ان کیلوں والے ہاتھوں میں ہم سب کے لیے نجات کا فرمانا کیا تھا؟ نجات کا فرمانا تھا۔ کیا یسوع کا خون بہائے بغیر ہمیں نجات یا معافی مل سکتی تھی؟ کہ لہو بہائے بغیر معافی نہیں ہے۔ اب کسی نہ کسی نے تو بہانا تھا جو بے عیب ہوتا، اور وہ بے عیب بڑا کون تھا؟ خداوند یسوع المسیح۔ تو میرے عزیزو، جب وہ سولی پر تھا تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس پر بوجھ تھا، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کہ اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دو۔ اس نے ہمارے بوجھ لیے میرے عزیزو، اس کے ہاتھوں نے ہمارے بوجھ لیے، اس نے ہمارے لیے ان ہاتھوں میں تیر ٹھکوائے، پیروں میں تیر ٹھکوائے، پسلی میں نیزہ کھایا۔ اس کے بعد اس نے آپ سبوں کے لیے سولی سے ہی محبت اور معافی کا پیغام جاری کر دیا۔ جب سال صلیبی کلمات اور گڈ فرائیڈے ہر سال یہاں پر گڈ فرائیڈے کو سنتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں محبت کا کلمہ ہے، معافی کا کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہیں پر سب کچھ یہ آغاز ہو چکا تھا، اور سب سے بڑھ کر انسان کی نجات اور انسان کی بحالی بھی ان ہاتھوں سے تبھی شروع ہو چکی تھی۔ میرے عزیزو، آج آپ سبوں کو بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو ان ہاتھوں میں دیں، کیونکہ اس کے ہاتھ قدرت والے ہیں، شفا والے ہیں۔ توما کا جب میں یہ ریفرنس پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ توما وہاں پر موجود نہیں تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں یقین نہیں کروں گا، لیکن آج یسوع ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ہم یقین نہیں کرتے۔ شک ہماری زندگی میں بھی شاید ایسا ہی ہے۔ پترس نے بھی شک کیا تھا تو لہروں سے کیا ہوا؟ گر گیا، حالانکہ یسوع کو دیکھ رہا تھا۔ توما بھی یسوع کے ساتھ ساتھ ہی تھا، لیکن پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ نہیں میں نہیں یقین کرتا۔ تو آج تو یسوع ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اس نے اپنا مددگار روح بھی ہمیں دیا، لیکن ہم پھر بھی شک کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج اس کا جو قدرت والا ہاتھ ہے، وہ ذاتی ہاتھ ہے، جلالی ہاتھ ہے، آج آپ کے لیے وہ دستک کا بھی ہاتھ ہے، وہ آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کو ہم دیکھیں، اس کا 3 باب ہے، اس کی 20ویں آیت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں یہ پڑھوں، مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 20ویں آیت۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، آج آپ کے لیے وہ والا ہاتھ جس سے آپ کی نجات جاری ہو چکی ہے، جس سے آپ کی معافی جاری ہو چکی ہے، جس سے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں،
وہ ہاتھ آپ کے دل پہ بھی آج دستک دے رہا ہے. اگر تو ہم دروازہ کھول لیں گے تو اس کے ساتھ کھانا بھی کھائیں گے اور اس شہر میں، اس یروشلم میں بھی رہیں گے جہاں پر وہ رہتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ کہاں پر بٹھاؤں گا؟ تخت پر بٹھاؤں گا. تخت پر کون نہیں بیٹھنا چاہتا؟ ہم سب بیٹھنا چاہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایک بادشاہ کا تخت ہو اور ہم سب بیٹھنا نہیں چاہیں گے اس پہ؟ بیٹھنا چاہیں گے. اکثر کوئی ہوتا ہے بندہ، کوئی منسٹر ہے یا کوئی وی آئی پی پرسن ہے جس کے پاس اتھارٹیز ہوتی ہے، تو کہتے ہیں نا یہ صحیح ماحول ہے، یہ سیٹ صحیح ہے، اچھا گزٹیڈ آفیسر ہے، آئی وش میرے بچوں کی یہ ہو، آئی وش میری یہ ہو. تو جب بادشاہ کا تخت ہے تو بادشاہ آپ کو نو کر کے خود کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں تخت پر بٹھاؤں گا. تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے عزیزوں، آج وہ جو بادشاہ ہے آج وہ آپ کے دلوں پر اب دستک دے رہا ہے. تو آپ کو اس کی دستک کو سن کے اس کو کھولنے کی ضرورت ہے. اور اپنے ہاتھوں کو کن ہاتھوں میں ہمیں دینا ہے؟ مسیح کے ہاتھوں میں. ہمیں شک نہیں کرنا. جب خداوند یسوع مسیح گئے آسمان پر تو انہوں نے آپ کو اپنا مددگار کیوں دیا ہے. لیکن آج ہم پھر بھی شک کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، ہم انسان ہیں. لیکن جب آپ بے پرواہ یا بے شک ہو کے نا اپنا سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں آپ کے سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. خاص کر جتنی مدرس یہاں بیٹھے ہیں، جتنے فادرس یہاں بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو لازمی خدا کے ہاتھوں میں دیا کریں. مجھے پتا کہ آپ سب اپنے بچوں کو دیتے ہیں خدا کے ہاتھوں میں. خاص کر اپنی یوتھ کو، اپنی ینگ جنریشن کو خدا کے ہاتھوں میں دیا کریں، کیونکہ وقت بہت خراب ہے. اور میں شکر گزاری بھی کرتی ہوں اپنی یوتھ کے لیے. کل جو میٹرک کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، ہمارے چرچ کا جو بچہ ہے اس نے اچھے مارکس لیے ہیں. تو میرے عزیزوں، بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں تو سب کچھ کیا ہو جاتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. مجھے آپ سب کی آواز ویسے نہیں آ رہی جیسے ہونی چاہیے. جب ہم خدا کے ہاتھوں میں سب کچھ دے دیتے ہیں تو سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے. محفوظ ہو جاتا ہے. خدا آپ سب کو اسلام کی کثرت کی برکت عطا کرے.